جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ چیپٹر بھی بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، کوڈ آف لائف. دیکھیے اسلام از اے کوڈ آف لائف، جس کے اندر ویریس کوڈز کو ہم ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیا ہے، اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، اسلام کا جوڈیشل سسٹم اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم. یہ کافی بڑا چیپٹر ہے. میری کوشش ہوگی کہ جتنا ایک لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو میں ٹاپکس کروا سکتا ہوں، میکسیمم ٹاپکس، تو اس میں ذرا بریف کروں گا تاکہ ہم سارے ٹاپکس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ٹچ کر سکیں. تو سب سے پہلے پولیٹیکل سسٹم کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے تو یہ اتنے بڑے ٹاپکس ہیں کہ ہر ٹاپک کے اوپر اگر 1 گھنٹہ بولا جائے تو پھر یہ ٹاپک جو ہے وہ کور ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ اس کو ہم کمپریہنسو اپروچ سے چلیں گے تو آپ کو پورا ایک پیٹرن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ آپ جو اس کی آؤٹ لائن ہے ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کی قابل ہو. اوورآل دنیا میں جو پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹ کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مونارکی ہوتی ہے یا پھر ڈیموکریسی. اس مونارکی کے اندر آپ ہر طرح کی ڈکٹیٹرشپ کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ایرسٹوکریسی کو، ٹھیک ہے، کہ جو اشرافیہ کی ہر طرح کی. اور اس میں جو ساورینٹی ہوتی ہے اٹ بلانگس ٹو اونلی ون پرسن، ٹھیک ہے، کہ فرد واحد کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اب ڈیموکریسی نے کیا کیا؟ ڈیموکریسی نے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کیا کہ اس ساورینٹی کو فرد واحد سے لے کے ایک گروپ آف پیپل کو دے دیا، جس کو آپ ماڈرن پولیٹکس کی زبان میں پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی. لیکن اب کیا ہے کہ اب ساورینٹی کو کون ایکسرسائز کریں گے؟ فرد واحد کی بجائے گروپ آف. جبکہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ان تمام نظام ہائے سیاست جو ہے، پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں، ان سے ڈیفرنٹ. اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے کبھی بھی اس یعنی جو ایک فریم ورک ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیسے؟ کہ اس میں جو ساورینٹی ہے، اسلام کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ساورینٹی belongs to اللہ Almighty. رائٹ؟ اب میرے خیال میں یہ اس کی جو ایک لائن ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کا سسٹم جو دوسرے پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ادر سسٹمز آف دی ورلڈ، چاہے وہ پریمیٹیو ہوں یا ماڈرن ہوں یا میڈیول دور میں جو رہے ہیں، تو ان سب میں جو ساورینٹی، ایون کہ اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ میڈیول پیریڈ میں بادشاہ بھی اپنی ساورینٹی کو کس بیس کے اوپر جسٹیفائی کرتا رہا ہے؟ وہ ریلیجن کی بیس کے اوپر اپنی ساورینٹی کو جسٹیفائی کرتا رہا، جس کو ڈیوائن رائٹ آف کنگ کہا جاتا ہے. ڈیوائن رائٹ آف کنگ، کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہے. یہی کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیول انڈیا میں ذل الہی کا جو ایک کانسیپٹ تھا تو وہ یہی تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اصل میں خدا کا سایہ ہے زمین پر، ذل الہ. ایسے یورپ کے اندر آپ دیکھیں تو جو شارلیمین کی جو سلطنت تھی جو 18 سینچری میں، وہاں سے جو یہ نظریہ کہ جو ڈیوائن رائٹ آف کنگ، پھر پورے یورپ میں جو ہے وہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ کی بنیاد کے اوپر ہی حکومتیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی تھیں. اور خصوصاً جس وقت فرینچ ریولوشن آیا اور جو ڈیموکریٹک آئیڈیاز تھے یا جو ریولوشنری آئیڈیاز تھے، جب وہ یورپ کے اندر ان کی پروپیگیشن شروع ہوئی، جب ان کا انفلوئنس شروع ہوا، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو زار تھا رشیا کا، الیگزینڈر، تو اس نے ریلیجن کا سہارا لیا اور اس نے ریلیجن کی بنیاد پر ڈیوائن رائٹ آف کنگ کو استعمال کیا.
یہ ایک ڈیبیٹ تھی ڈیوائن رائٹ آف کنگ کو چیلنج کیا یورپ کے اندر، اور انہوں نے کہا جو سوورینٹی ہے یا جو پاور ہے، سوورینٹی کی بجائے اگر ہم یہاں پہ پاور کا ورڈ یوز کریں گے کہ پاور اصل میں کہاں سے، اس کا اوریجن کیا ہے. تو اس سے پہلے تو بادشاہ پاور کا اوریجن گاڈ سے لیتا تھا نا، کہ اس کی جو طاقت ہے وہ کہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے، وہ گاڈ سے ہوتی ہے. یورپ کے اندر اس آئیڈیا کو چیلنج کیا گیا کہ پاور جو ہے وہ گاڈ سے ڈیرائیو نہیں ہوتی، پاور جو ہے وہ پبلک سے ڈیرائیو ہوتی ہے، عوام سے. لیکن پبلک جو ہے وہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. پاور جو ہے وہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، پاور کا جو اوریجن ہے وہ پبلک ہے. تو اب یہیں سے پھر آگے ریپبلکس بنی، عوامی حکومت ریپبلکس، جس میں آپ کی بھی ریپبلک ہے، سو کالڈ ریپبلک، کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو یہ والی یعنی جس میں ہم نے دو کانسیپٹ کو مکس اپ کر کے کہ سوورنٹی ویسے تو بلانگس ٹو اللہ المائٹی، لیکن ہم اپنی منمانی جیسے مرضی کریں گے، اور ہم نے آئین میں لکھ دیا کہ یہ سوورنٹی ہم اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال. ابھی تو ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم امانت سمجھ کر اس سوورنٹی کو اس طرح استعمال کریں، لیکن اگر آپ کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات نہ لکھی ہوتی تو پھر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ کی ملک کی کیا صورتحال ہوتی. ابھی تو یہ جسٹ کیا ہے کہ یہ آپ امانت سمجھ کر اس کو استعمال کریں. خیر، ہمارا اس کی طرف لنک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. اب اس طرح اگر دیکھا جائے تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک نظریہ کے اوپر. اور یہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، سیکولر اسٹیٹ. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو ماڈل ہے، اسٹیٹ کا ماڈل، تو کیا اس اسٹیٹ کے ماڈل کو ہم مذہب سے الگ کر کے دیکھیں تو وہ کیسا ہوگا؟ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو اسٹیٹ کا ماڈل ہے، یعنی آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ کچھ سیٹ آف سینکشنز کے اندر، سیٹ آف ریسٹرکشنز کے اندر جو ہے وہ ورک کرے گا. اور وہ ریسٹرکشنز کیا ہوں گی؟ وہ قرآن اور سنت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، اس ریسٹرکشنز یا ان پیرامیٹرز کے اندر یا اس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ رہ کر آپ اپنی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کر پائیں. یہ سیٹ آف لیمٹس کے اندر، ٹھیک ہے نا، سیٹ آف لیمٹس کے اس کے اندر رہ کر آپ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کریں. تو اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مین میڈ نہیں. اسلام کا سسٹم بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس کے انڈر اس کی فارمیشن ہوئی ہے. اور اس سسٹم کی فارمیشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں پریکٹیکلی ایک پریکٹیکل ماڈل ہمارے سامنے جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا. پریکٹیکل ماڈل کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس پریکٹیکل ماڈل کی اب ہم جو ہے وہ خصوصیات دیکھیں گے کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا آتی ہیں، اس کی فیچرز کیا آتی ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا آتی ہیں، یا اس کی جو پروس اینڈ کونس ہیں وہ کیا آتی ہیں. ٹھیک، یہ ساری چیزیں ہم اس کو کریٹیکلی لے کے دیکھیں گے، اسی لیے میں نے اس کی پروس اینڈ کونس کو بھی ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی جو اسپرٹ ہے، اگر آپ دیکھیں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی اگر آپ اسپرٹ دیکھیں تو وہ اسپرٹ آج کے دور میں ہمیں ڈیموکریٹک نظر آتی ہے. ویسے تو میں نے کہا ہے کہ ان ماڈلز کے اندر رہ کر آپ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال چونکہ اب ہماری مجبوری ہے کہ ان ماڈرن ٹرمز کو ہم نے سامنے رکھ کے یا ان کو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے. تو ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے کہ اس میں کنسنسس ہوتا ہے اور اس کے اندر کنسلٹیشن، یہی اسپرٹ ہے. تو اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اصل میں کنسلٹیشن ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.
یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کی، سورہ دیکھیے آیت نمبر 30 وامن شورا میں، کہ جب بھی آپ کے جو معاملات ہیں، جو جن معاملات کی نوعیت جو ہے وہ پبلک نیچر ہے، ٹھیک ہے، عوامی معاملات، تو اس کے دوران آپ مشورہ کر لیے، ٹھیک ہے نا، وامر مشورہ میں یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ جی آپ آپس کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر مشاورت کو بنیادی اہمیت۔ اب جو monarchy ہے یا جو ڈسپوٹک رول ہے یا جو ارسٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں، ان سے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ ان سے یہ اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ اس کے اندر کنسلٹیشن یا مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ون مین شو ہوتا ہے کہ جو ذل الہی ایک دفعہ اس کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا ہے اس کی حیثیت قانون کی ہو۔ بادشاہ نے جو کہا وہ قانون بن، بادشاہ نے کہا کہ جو میری سلطنت میں بغاوت کرتے ہیں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تو اب کوئی جوڈیشری جو ہے وہ اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتی اس دور کی، کیونکہ بادشاہ سلامت نے کہہ دیا ہے تو وہ سب کی گردنیں اڑا دیں۔ جبکہ اسلام کے ڈیموکریسی اگر ایسی سچویشن ہے تو ایسی سچویشن میں آپ نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ذرا مجھے کنفرم کر دیں، ٹھیک ہو جی بیٹے، ٹھیک ہو۔ اچھا سلو آواز ہے تو یہ مجھے بتایا کریں، اب کلیئر ہے آواز؟ جب آواز اچھا ٹھیک ہے، نہیں ویسے ہاں اب میرے خیال میں کلیئر ہوگی، تھوڑا سا وہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا لیپ ٹاپ کی طرف تھوڑا سا دور، چلیں اب کلیئر ہوگی۔ تو بیٹے ایک اور چیز آپ نے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ نے مینشن کرنی ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ والا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، بیسیکلی یہ ٹرائبل سیٹ اپ کے اوپر اس کی فارمیشن، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹرائبل کا جو ایک سسٹم تھا اسلام نے اس کو اون کیا، یہ مزے کی بات ہے۔ ویسے تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ دیر واز نو سینٹرل ایڈمنسٹریشن ان دی ہول عربین پیننسولا، ٹھیک ہے، دیر وار پیٹی اسٹیٹس، چھوٹی چھوٹی سنا کی ریاست تھی، سبا کی ریاست تھی، چھوٹی چھوٹی ریاست، سینٹرل گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لا لیسنس واز دا اونلی لا آف دیٹ ٹائم۔ لیکن ان پیٹی اسٹیٹ کے نیچے بھی ایک اور لیئر تھی جو کہ ٹرائبل سیٹ اپ تھا، جو بالکل آج کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے بالکل اکارڈنگ وہ ٹرائبل سیٹ اپ تھا، کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر ایک جو شیخ ہے وہ اس قبیلے کا ہیڈ ہوتا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم ہیڈ آف اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اس قبیلے کے جو ایلڈرز ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، وہ اس شیخ کو الیکٹ کرتے تھے، اس شیخ کو الیکٹ کرتے تھے، الیکشن بھی ہوتا تھا۔ قبیلے کے جو بزرگ جن کو اسلام نے ارباب حل و عقد کہا، ٹھیک ہے، ارباب حل و عقد، تو یہ جو لوگ تھے یہ اس کو الیکٹ کرتے تھے۔ پھر جگہ اگر یہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں ناکام رہتا تو یہ ایلڈرز جو ہے وہ مل کر اس کو شیخ کو الگ بھی کر دیتے تھے، اس ڈیوٹی سے ہٹا بھی دیتے۔ اور اس کی پرائم ڈیوٹی کیا تھی کہ ڈیورنگ وار اس نے قبیلے کا تحفظ کرنا ہے، اور ڈیورنگ پیس اس نے قبیلے کی فلاح و بہبود جو ہے یا ان کی روزی روٹی کا بندوبست کیا، اور یہ ویل آرگنائز سسٹم تھا۔ آج بھی آپ کے جہاں آپ ٹرائبل ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو یہ ٹرائبل سیٹ اپ کو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو کوئی بھی شیف ہوتا ہوگا، ٹرائبل چیف، تو اس کو انفلوئنس کرتے ہوں گے جو آپ کے جو قبیلے کے اندر جو بڑے بزرگ لوگ ہیں، تو وہ اس کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہوں گے اور اس کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسلام کا جو نظام تھا پالیٹکس کا،
یہ اس ٹریول سسٹم کے اندر اب جو ایم اے شعبان نے اپنی کتاب میں اسلامک ہسٹری میں جو ایک انٹرپریٹیشن کی ہے نا، تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان انہوں نے جو کمپیریزن کیا اس کو بڑا انہوں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے کیا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو ریلیجیسلی نہ دیکھیں، اس کو آپ دیکھیں اس ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر. جس ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر کسی ینگ آدمی کو قبیلے کی سربراہی نہیں دی جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 30-32 سال کی ان کی ہے، جبکہ حضرت ابوبکر 60 میں تھے. تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر ہمیشہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، قبیلے کی سربراہی جو جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے جذبات جو ہے وہ ان کی عقل کے تابع ہوتے ہیں. یہ بڑا ان ڈیٹیل انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ یہ اصل میں وجہ کیا. تو وہ اس ٹرائبل سیٹ اپ کو اس اینگل سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ایم اے شعبان، ان کی جو ہے وہ ری انٹرپریٹیشن آف اسلامک ہسٹری، یہ ان کی بک ہے. اس کو آپ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا جی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا رکھا ہے. اب ہم اس کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں مزید کہ اسلام کی جو اسٹیٹ ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کس اینگل سے؟ یہ بیٹے بک کا نیم ہے، ابھی پورا آپ کو نیم بتا دیتا ہوں، یہ میرے پاس یہ اسلامک ہسٹری نیو انٹرپریٹیشن ایم اے شعبان، ٹھیک ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس سے یہ چلی ہے 1971 میں. پرانی بک اسلامک ہسٹری نیو انٹرپریٹیشن ایم اے شعبان. ٹھیک ہے. اچھا، ویلفیئر اسٹیٹ، اس میں جو تمام تر سوسائٹی کے جو ممبرس ہیں یا جو سٹیزنس ہیں اس اسٹیٹ سے، ان کی ویلفیئر، ان کی سوشل پروٹیکشن، یہ آپ کی اسلامک اسٹیٹ کا اولین فرض ہے. اور اس میں نان مسلمس جو ہیں، نان مسلمس، ان کی بھی ویلفیئر ایکول فوٹنگز کے اوپر. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی، بلکہ جو شخص ذمہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی ذمہ داری مسلمانوں کی سلطنت کے اوپر، مسلمانوں کی اسٹیٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی جان مال عزت و آبرو کا خیال رکھیں. یہاں پہ آپ ایک ایونٹ کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مدینہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. آپ نے جب پوچھا تو کہا کہ یہ کرسچین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بزرگ کا، اس جو بوڑھا آدمی تھا، اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ویلفیئر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عورتیں دودھ پلانے والی، بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں، تو یہ ان کا بھی وظیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ بچوں کا، یعنی پہلے یہ تھا کہ جب بچے دودھ چھوڑ دیتے تھے تو اس وقت اس بچوں کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوتا، تو عورتیں جلدی بچوں کو دودھ چھڑا دیتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلا کہ عورتیں جلدی دودھ چھڑا دیتی، جبکہ قرآن میں 2.5 سال بیٹوں کی اور 2 سال بیٹیوں کی دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی ہے، تو حضرت عمر نے اس کے پیچھے یہ دیکھا کہ عورتیں وظیفے کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی دودھ چھڑا دی. تو اس وقت انہوں نے اپنے آرڈر کو ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب سے عورت حاملہ ہوتی ہے تب سے اس بچے کا وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ، یہ میں ساتھ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ ساتھ اپنی بات کو جسٹیفائی بھی کر سکے اور اس ماڈل کو بھی دکھا سکے جو اسلام نے اپنی ابتدائی ایام میں وہ ماڈل جو ہے وہ پیش کیا. اور اس کے اندر خصوصاً اس ویلفیئر اسٹیٹ میں جو زکوٰۃ کا نظام تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے 8 جو مصارف تھے اس میں 6 مصارف جو ہے ان کا تعلق ڈاؤن ٹراڈن طبقے سے تھا. ٹھیک ہے نا. ڈاؤن ٹراڈن جو پور کلاس، اور اس پور کلاس کو فائنینشلی، مالی طور پر اپلفٹ کرنے کے لیے اسلام نے جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ایک باقاعدہ اس کا ایک میکنزم، لیکن اسٹیٹ لیول پہ ایک پورا میکنزم تھا جس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ سلیوری کو ابالش کرنے کی اس دور میں بات ہے. جب ابھی سلیوری کو، تو بلکہ یہ اب کل تک کی بات ہے، 20th سینچری میں بھی سلیوری کو انکریج کیا جا رہا تھا. یہ تو جب اسٹیم انجن آئے اور یہ ساری چیزیں ہوئی تو تب جا کے سلیوری. ایون کہ آپ دیکھیں کہ
امریکہ میں جو سلیوری ہے وہ ابھی ریسنٹلی ختم، ٹھیک ہے. اور اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ویلفیئر اسٹیٹ اسلام کا، پھر اس میں آپ جو ہے وہ ایک اور بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چرچل کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں نا. چرچل، یہ ونسٹن چرچل جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ ہی واز دی ہیرو آف سیکنڈ ورلڈ وار فرام دی برٹش سائڈ، کہ جو ہٹلر کے اگینسٹ اس نے جنگ کو ون کیا. لیکن اسی کی جو کیبنٹ تھی اس کا وزیر تھا لارڈ ایٹلی. لیکن جب آپ کا انڈیا اور پاکستان تقسیم ہوا تو وزیر اعظم یہ تھا لارڈ ایٹلی. تو لارڈ ایٹلی نے جب یہ الیکشن ون کیا چرچل کے اوپر، تو ایٹلی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایک برطانیہ کے ہیرو کو شکست دی، وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے عمر's ماڈل کو فالو، عمر's ماڈل. اور وہ عمر's ماڈل کیا تھا؟ ویسے یہ عمرین لاز ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو سوشل ویلفیئر کے لاز ہیں یہ عمر's لاز. تو انہوں نے کہا میں نے اس ماڈل کو فالو کیا جس میں ویلفیئر اسٹیٹ کا نعرہ مل لگا ہے. تو جو برٹش کے لوگ تھے مجھے الیکشن میں ملے. تو بہرحال یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو ساتھ بتانے کی کہ اس میں جو ہے وہ مائنورٹیز، اسلامک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں مائنورٹی رائٹس اس کو اولین ترجیح دی گئی، اولین ترجیح. اور اس کی آپ ایگزامپلس کیسے لکھ سکتے ہیں مائنورٹی رائٹس کی؟ کہ آپ جب پیلسٹائن کو فتح کیا گیا، یہ بیٹے تھوڑی سی میری سپیڈ زیادہ ہے کیونکہ میں نے کویسچن زیادہ کروانے ہیں. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو بعد میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، میرے خیال میں ریکارڈنگ آن کی ہے نا؟ ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ریکارڈنگ بھی سن لیے کریں. پیلسٹائن کو جب فتح کیا گیا تو اس وقت جو کرسچین تھے وہاں کے، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ نان مسلم کو جو مائنورٹیز تھی ان کو رائٹس دیے گئے، بلکہ ایون کہ ان کو لینڈ رائٹس بھی دیے گئے. ان کی جو زمینیں تھی انہیں کے پاس رہنے دی گئیں اور اس سے جو اسلامی حکومت تھی وہ خراج لے گئی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب پرشیا فتح ہوا، پرشین کو جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارے ایسے جو نان مسلم تھے جن کو ذمہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو جو بنو امیہ کے حکومتیں تھیں انہوں نے پھر بھی ان کو ذمہ قرار دیا. تو جو بنو امیہ کے خلاف ایک ریزسٹنٹ کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تو ان کو سیکنڈ درجے کا جو ہے وہ شریک تھا، حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں. تو مائنورٹی کے رائٹس جو ہے وہ اس میں پروٹیکٹ. ایون کہ اسلام کا جو سوشل جسٹس سسٹم ہے، سوشل جسٹس، اس میں کل میں نے آیت کوٹ کر دی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس سے انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، آپ انصاف کرو بے شک انصاف تقویٰ کے قریب. تو اس میں جو سوشل جسٹس ہے وہ نان مسلم کو دیا گیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رول آف لا ہے وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی روح ہے، رول آف لا، کہ جس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ایک عام آدمی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ایک عام آدمی تھے، یہ دونوں ایکول ہیں اور ان دونوں کو قاضی کی عدالت کے اندر پیش ہونا پڑے گا، قاضی کی عدالت. اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی یہ دونوں اپنے دور کے خلیفہ تھے، اور یہ دونوں جو ہے وہ کورٹ میں ایک عام یہودی کے مقدمے میں یہ ان دونوں کو کورٹ میں پیش ہوتا. تو یہ ہے اسلام کا وہ سسٹم جس کے اندر جو رول آف لا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ایک آرڈینری جو شخص ہے اس کے درمیان دیر از نو ڈفرنس. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹے اسلام کا جو ہے وہ. اچھا جی، اسلام کا آج ہم تھوڑا سا پیج اپنے کم سے کم یوز کرتے ہیں، یہ نہ کل کی طرح ختم ہو جائے، پیج ہمارے ختم ہو جائے. اچھا، پھر اسلام کا پولیٹیکل سسٹم میں ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی یعنی ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جو ایکیلیٹیرین سوسائٹی. اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں ایکویلٹی ہے. تمام سٹیزن، آل سٹیزنز آف اسلامک اسٹیٹ آر ایکول اینڈ دیئر از نو ڈسکریمنیشن between them on the basis of their caste, color, creed and their region, their language. There is no. ٹھیک ہے. اچھا، دین کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بلیو ان ہیومینزم. ٹھیک ہے، ہیومینزم اینڈ یونیورسلزم. اسلام ایک ایسا جو پولیٹیکل سسٹم ڈیزائن کرتا ہے
جس کے اندر ہیومن ایکویلٹی اس کو اولین ترجیح دی اور تمام لوگوں کو ایکولی وہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹیز دی جاتی ہیں کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر خود کو ایڈجسٹ کر سکے، خود کو ریپرزینٹ کر سکے اور دوسروں کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ کر سکے۔ اسلام میں کوئی ایسا ٹرائبل جو ایک سپیریورٹی ہے وہ نہیں ہے کہ مختلف ٹرائب جو ہے وہ اس کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر ایک ایسے حضرت ابوبکر ایک ایسے قبیلے سے ان کا تعلق تھا کہ جو اتنا پرومیننٹ نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو بنو ہاشم اینڈ بنو امیہ، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی اس سیٹ اپ میں۔ تو اسلام کا جو سسٹم ہے وہ ایکویلٹی کے اوپر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ کو ریلیجیس فریڈم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ یہ آج کے دور میں جو مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے آپ سے اس اینگل سے بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایگزامینر جو ہے وہ سیدھا سیدھا کویشچن نہیں دیتا، لیکن اگر آپ نے کریٹیکلی اس کو پڑھا ہوتا ہے تو دین یو کین ایزیلی ارینج دی آنسر آف دیٹ کویشچن، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ارینج کر دیا۔ تو ریلیجیس فریڈم اسلام جو ہے وہ تمام جو اس کے سٹیزن ہیں اس کو دیتا ہے، ان کو ورشپ کی اجازت دیتا ہے، ان کو اپنے عقیدے کے مطابق اس کا جو اپنا بلیف ہے وہ اپنی عبادات کریں، وہ اپنے جو مذہبی ریلیجیس یا ورشپ پلیس ورشپ تو جو اپنی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ وہاں پہ جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں، اور اسٹیٹ ان کو پیٹرنائز کرے گی، اسٹیٹ ان کو پیٹرنائز کرے گی، اسٹیٹ جو ہے وہ ان کا تحفظ کرے گی، ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ، تو ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ ان کو دی جائے۔ اچھا جی، اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو ٹائرنی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ آواز دیں۔ ویسے تو یہ انہوں نے لکھا ہے جو کیا نام ہے اس کا حافظ کریم دادستائی نے، کہ اسلام کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے جب ٹائرنی کی صورت میں وہ کہتا ہے کہ آپ مائیگریٹ کر جائیں فرام دارالحرب ٹو دارالاسلام، لیکن ایسی بات نہیں۔ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں اگر ٹائرنی کی بات آ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اوپنلی اس کو چیلنج کریں، اور اس کی آپ کے پاس شہادت کہاں سے ہے؟ اس کی شہادت یہ ہے کہ حضرت امام حسین جو ہے انہوں نے یزید کا جو ایک ٹائرینیکل رول تھا اس کو اوپنلی چیلنج، ٹھیک ہے، اور اس کو سویئرلی جو ہے وہ کریٹیسائز کیا اور اپنا جو احتجاج تھا اس کو ریکارڈ کروایا۔ تو اس طرح ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جو جو پالیٹکس ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام اور پالیٹکس وہ مختلف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین کا جو اقدام تھا وہ اس دور کے جو 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 آپریسر تھے، جو ظالم قوتیں تھیں، تو ان کو ایک اوپن چیلنج تھا کہ جب اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ مسلمانوں کی حکومت کی کوئی شخص لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرے، یا اسلام کے جو شاعر ہیں جو اسلام کی تعلیمات ان کو اوپنلی چیلنج کرے، تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ جو احتجاج کریں، نہ کہ جیسے یہ انہوں نے لکھا ہے حافظ کریم دادستائی کی یو شوڈ مائگریٹ فرام دی ابوڈ آف ٹائنی ٹو ابوڈ آف اسلام، ٹھیک ہے، کہ ابوڈ آف جو پیس ہے دارالسلام کی طرف آپ کو ہجرت کر جانا۔ یہی کچھ واقعہ یہاں پہ ہوا۔ نہیں، میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو میں نے، یہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ تھا، میں نے اس کہا ہے انہوں نے اس کا یہ آرگومنٹ دیا، لیکن ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ وہاں سے جو ہے وہ ایسا سے اپنی جان بچا کے نکل جائیں، یہ بات غلط ہے، اور یہ تجربہ یہاں پہ ہندوستان میں بھی ہو چکا ہے، یہ تجربہ یہاں پہ ہندوستان میں بھی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ 1920 میں یہ جو ہجرت موومنٹ، تو ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری فرنگی محل ان لوگوں نے فتویٰ کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے تو دارالسلام کی طرف چلے جائیں، یعنی شاہ افغانستان کی طرف۔ اور جب وہاں پہ بارڈر پہ پہنچے تو شاہ افغانستان نے کہا کہ ہمارے پاس ہم تو پہلے بھوکے مار رہے ہیں، تو آپ لوگ اتنے یہاں پہ آ رہے ہیں،
تو انہوں نے بارڈر کو بند کر دیا، تو پھر وہی لوگ واپس آئے. یہ آپ تاریخ میں آپ دیکھیں نا کہ جب خلافت موومنٹ چل رہی تھی یہاں ہندوستان میں، تو اس وقت یہ تجربہ ہو چکا ہے. تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں. اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو اس طرح کی جو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری مثال آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریش کا کتنا پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو طریقے سے چیلنج کیا کہ اپنی پہلے جماعت بنائی، چھوٹی سی جماعت. اور یہ آج بلکہ اس کو میں اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کیا تھی، آپ کی ملٹری اسٹریٹجی کیا تھی، آپ کی پیس کی اسٹریٹجی کیا تھی. تو آپ نے اپنی اس چھوٹی سی جماعت کو ہجرت کرنے کا کہا شروع تاکہ وہ جو 15-20 لوگ ہیں وہ بچ جائیں. پھر وہ چلتے چلتے 300 لوگ ہو، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں کہیں جا گئی. تو جب 1200 لوگ ہوئے تو پھر اس میں سے 300 جنگ بھی ہوا ہے، 313 جو آپ نے. تو پھر یہی جو ایک تحریک تھی، یہ سن 8 ہجری میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 24,000 لوگ. یہ ہے اصل وہ اسٹریٹجی کہ جس کے تحت آپ ان طاقتوں کو چیلنج کریں. اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے انہوں نے بھی حضرت امام حسین سے ڈسکس کی کہ اگر ہم نے یزید کو چیلنج کرنا ہے تو پھر ہمیں جو پہلے ہمیں اپنی جو جمعیت ہے اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے. بہرحال اس پوائنٹ کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ٹیکسیشن کا نظام. اسلام میں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ میں اس کو ویسے تھوڑا سا ختم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم باقی جو ابھی آپ میرے کو کافی چیزوں کی نو ہو گئی ہوگی تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. تو ٹیکسیشن کا نظام اسلام میں ذرا ڈفرینٹ ہے. ایک تو اسلام میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن، انڈائریکٹ. جیسے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ لاگو کی گئی. آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن آپ سے حکومت جو ہے وہ اتنے ہی نہ جانے کتنے پیسے روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہزاروں میں ٹیکس دیں. انڈائریکٹ. اسلام کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں، جبکہ ٹیکسیشن کن لوگوں کے اوپر ہوگی کہ جو لوگ صاحب حیثیت، ان لوگ غریب جو ہے پور کلاس